سنیں آج جنرل ڈسکشن ہے آن بجٹ پہ، تو آپ پلیز تشریف رکھیں. ملک وحید صاحب تشریف رکھیں، پلیز تشریف رکھیں. آپ پلیز سردار صاحب آپ بھی پلیز تشریف رکھیں. سر آرڈر ان ہاؤس، آرڈر ان ہاؤس پلیز، آرڈر ان ہاؤس پلیز. سر آپ تشریف رکھیں، آج جنرل ڈسکشن ہے بجٹ کے اوپر. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ پلیز آپ تشریف رکھیں. سر آپ پلیز تشریف رکھیں. سر آج کیونکہ جنرل ڈسکشن ہے بجٹ پر، تو میں ملک احمد خان صاحب سے گزارش ہے کہ آپ پلیز آپ تشریف رکھیں. آپ تشریف رکھیں. ملک وحید صاحب آپ پلیز تشریف رکھیں. آپ پلیز تشریف رکھیں. ملک صاحب آپ دیکھیں ہاؤس کا ماحول نہ خراب کریں. ملک صاحب آپ ہاؤس کا ماحول نہیں خراب کریں. آپ بی پیشنس. ملک صاحب بی پیشنس پلیز. رانا صاحب آپ تشریف رکھیں نا. رانا صاحب ملک ارشد صاحب بٹھائیں ان کو، بٹھائیں ان کو پلیز. میڈم آپ تشریف رکھیں. آپ ہاؤس ان آرڈر ان ہاؤس پلیز، آرڈر ان ہاؤس، آرڈر ان ہاؤس پلیز. میڈم آپ تشریف رکھیں. محترمہ آپ تشریف رکھیں. آپ نے اگر کوئی بات کرنی ہوگی تو آپ کو پورا موقع دیا جائے گا. آپ تشریف رکھیں. میری بات سنیں، یہ چیئر میری بات سنیں پلیز، میری بات سنیں. یہ چیئر آپ کو آرڈر دیتی ہے کہ آپ تشریف رکھیں. آپ تشریف رکھیں پلیز. سر آپ تشریف رکھیں نا پلیز. رانا صاحب پلیز بیٹھیں. سردار صاحب پلیز آپ بات کرنے دینا ملک احمد خان صاحب کو. ملک صاحب پلیز، ملک صاحب پلیز، ملک صاحب، ملک احمد خان صاحب پلیز آپ اوپننگ کریں جی. سردار صاحب آپ پلیز. سردار صاحب آپ کی پارٹی کی طرف سے نام آیا ہے ملک احمد خان صاحب کا. آپ کائنڈلی ان کو بات کرنے دیں. آپ بات کرنے دیں. آپ نو کراس ٹاک میڈم، میڈم نو کراس. جناب اسپیکر ہمارا لیڈر عمران خان ہے، اور ہم اگر ہیں تو عمران خان کی وجہ سے ادھر ہیں. میں ضرور اس سلسلے میں اپنے ٹیلی بینچز کے دوستوں کو یہ عرض کروں گا کہ آپ نے ڈے فرسٹ سے آپ نے اپنے لیڈر کی، محترمہ مریم نواز صاحبہ نے اپنے والد صاحب کی، اور جس دن ہمارے آنریبل منسٹر صاحب نے پرسو جو ڈیبیٹ کی ہے اس پہ بھی آپ نے میاں نواز شریف صاحب کی جناب پکچر لگائی ہوئی تھی. ہم نے اس پہ کوئی بات نہیں کی. جب یہ نو کراس ٹاک اگر جناب یہ سلسلہ چل نکلا تو یہاں پہ کوئی تقریر نہیں ہوگی، کوئی بزنس ہم نہیں ہونے دیں گے اگر ڈائریکٹ ہمارے لیڈر پہ اس قسم کا جناب اٹیک. آج ہم نے بڑے صبر اور تحمل سے جناب اسپیکر، یہ پہلی دفعہ یہ جناب ان پریسیڈنٹ ہے کہ بجٹ آپ کا ہے، آپ گورنمنٹ پارٹی ہیں اور آپ اپنے بجٹ کے سیشن کو آپ بائیک آؤٹ کر رہے ہیں. یہ پنجاب اسمبلی کی تاریخ میں نہیں ہے جناب. کم از کم میں اپنے جو ہمارے سینئر ادھر ان کے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ کافی دفعہ یہ ایم پی ایس بن کے آئے ہیں، اپنے ممبرز کو رولز بتائیں کہ جو بجٹ سیشن ہوتا ہے وہ بلانگ کرتا ہے گورنمنٹ پارٹی سے. اگر کسی کو عمران خان کی تصویر سے جناب اسپیکر تکلیف ہے تو یہ تو ہوگی، یہ تو جناب ہوگی. اپنے لیڈر کی تصویریں لگائیں، اپنے لیڈرز کے بینر لگائیں، بالکل ٹھیک ہے جناب. اب میں آتا ہوں جناب اسپیکر بجٹ پہ. جناب اسپیکر سر اب میرا وہ انٹرپٹ کر رہے ہیں، اگر اپوزیشن لیڈر کو سر وہ انٹرپٹ کریں گے سر ان کو کرنے دینا پلیز. جناب اسپیکر طرف سے کوئی بائیکاٹ نہیں ہوا. میں ان کو کریکٹ کرنا چاہوں گا، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بائیکاٹ نہیں ہوا کسی اجلاس کا.
اگر یہ غلط بات کریں گے تو ہمیں ان کو کریکٹ کرنا چاہیے. ہمارے لیے محترم ہیں آپ اپوزیشن سر لیڈر بلال یاسین صاحب صرف چند ہمارے ملک ارشد صاحب جو پولیس گئے ہیں وہ اگر ریکوائر ان کو لے آئیں بلال یاسین صاحب اور ملک ارشد صاحب پلیز ان کو لے آئیں ساتھیوں کو لے آئیں. جی سر. جناب اسپیکر میں اس اپنی بجٹ تقریر کو شروع کرتے ہوئے سب سے پہلے میں اپنے آنریبل منسٹر فنانس کے پہلے پورشن کی طرف جو پہلے 2 صفحے ہیں جس میں انہوں نے گورنمنٹ آف پنجاب اور اپنی پارٹی کے بارے میں کچھ لکھا ہے میں نے جناب اس پہ میں ضرور بات کروں گا. ہمارے محترم وزیر صاحب نے فرمایا جناب اسپیکر کہ ہمیں 8 فروری کو جناب اسپیکر مینڈیٹ ملا ہے, عوام کا مینڈیٹ ملا ہے. میں جناب اسپیکر یہاں پہ یہ کریکشن کروں گا, ضرور مجھے کرنی چاہیے کہ یہ عوام کا مینڈیٹ نہیں تھا جناب اسپیکر, یہ فارم 47 کا مینڈیٹ تھا جناب اسپیکر. اس کو آپ عوام کا مینڈیٹ نہیں کہہ سکتے. جناب اسپیکر ہمارے ساتھ جو ظلم شروع ہوا تھا پری پول ریگنگ سے لے کے تو 8 فروری کی رات 11 بجے کے بعد جو کام شروع ہوا ہے یہ جناب اسپیکر اس کے نتیجے میں یہ فارم 47 کے نتیجے میں جناب اسپیکر یہ گورنمنٹ بیٹھی ہے جناب. اگر جناب اسپیکر اگر یہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوتا تو میں آج یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آج پاکستان تحریک انصاف کی 2 ہوتی پنجاب اسمبلی میں جناب اسپیکر. ہمارے پرپوزل سکینڈل کو جناب اسپیکر چھپایا گیا, اغوا کیا گیا. جناب اسپیکر ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں, جو آروز نے زیادتیاں کی, یہ بیسیکلی آروز کا جناب اسپیکر الیکشن تھا اور آروز کا الیکشن بھی رات 11 بجے کے بعد جناب اسپیکر شروع ہوا ہے. تو میں ایک یہ کلیئر کر دوں کہ یہ فارم 45 والے نہیں ہیں, یہ فارم 47 کی جناب اسپیکر گورنمنٹ ہے. اور عوام نے جس طریقے سے جناب اسپیکر بدلہ لیا ہے, عوام نے جس طریقے سے جناب اسپیکر بدلہ لیا ہے 8 فروری کو, آج اس کا نتیجہ ہے کہ پورا ملک اس وقت عمران خان کی آواز بنا ہوا ہے جناب اسپیکر. جانے نہ جانے کل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں جناب اسپیکر. جناب اسپیکر اب میں نگران گورنمنٹ کا یہ جو انہوں نے بجٹ بنایا تھا میں اس کو سمجھتا ہوں جناب اسپیکر کہ نگران گورنمنٹ کے بجٹ کو یہ کور دے رہے ہیں جناب, جو کہ سو کال نگران گورنمنٹ تھی اور 9 مہینے جناب اسپیکر وہ نگران گورنمنٹ چلی. 4480 ارب روپے کا جناب اسپیکر یہ بجٹ ہے. اس میں جناب اسپیکر میرے یہ ہمارے لا نوئنگ رانا صاحب بیٹھے ہیں, ہمارے سینئر ہیں, تو ان کو بھی میں نے ان سے بھی مشورہ کیا تو میں اپنا ریکارڈ ضرور کروائیں گا جناب اسپیکر احتجاج کہ یہ سارا کام ہی ہم جناب اسپیکر غلط کر رہے ہیں. ہمارا جو کام شروع ہوا ہے جناب اسپیکر 8 فروری کی شام کو آج دن تک وہی کام چلا آ رہا ہے جناب اسپیکر. پہلے انہوں نے ہمارے سے جناب اسپیکر سیٹیں چھینی, اس کے بعد جناب اسپیکر ہماری ریزرو سیٹ چھینی گئی اور یہ سارا بلڈوز کیا گیا. اور اب جناب اسپیکر ان کی توجہ میں آئین کے 126 آرٹیکل 125 کی طرف دلانا چاہتا ہوں جس کے تحت موجودہ حکومت نگران حکومت کے صرف 4 ماہ کا بجٹ پاس کر سکتی ہے, اس سے زیادہ جناب اسپیکر نہیں کر سکتی. یہ ایک اور انلیگل کام ہونے جا رہا ہے. یہ تسلسل ہے اس انلیگل کاموں کا جناب اسپیکر جو آج سے 9 مہینے پہلے شروع ہوئے جناب اسپیکر. تو میں اس میں یہ بھی عرض کروں گا کہ آئین کے 224 کے تحت آرٹیکل 224 کے تحت پابند ہیں کہ ڈیزالو ہونے کے بعد اسمبلی ڈیزالو ہونے کے بعد ہمیں الیکشن کروانا ہے 90 ڈیز میں.